اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے آفت اور بلیا سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ پچھلا سبق سب کو سمجھ میں آ گیا تھا جی؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قولہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ باب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں کہ تمہاری وہ ربیبائیں جنہوں نے تمہیں تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں، اللاتی فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں میں سے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے جمع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں قابل غور نہیں بلکہ قابل توجہ ہیں بیٹا، اور انہی دو چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس باب کو جو ہے وارد کیا گیا ہے۔ اس باب میں کیا بیان کیا گیا پہلے اس کو سمجھیے۔ اس آیت کریمہ میں جب دیکھیں گے تو پہلی چیز ہے اللاتی فی حجورکم، ربائب کی تفسیر بیان فرمائی ہے وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا گود میں ہونا یعنی پرورش میں ہونا یہ ربیبہ کے حرام ہونے کے لیے شرط ہے یا پھر کیا ہے؟ یہ جو قید لگایا گیا ہے اللاتی فی حجورکم اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ بات میں بحث، اور دوسری بات اللاتی دخلتم بہن جو دوسری قید اللہ نے عورتوں کے متعلق بیان فرمائی جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، تو یہ دخول سے مراد ہے کیا اور یہ قید کس حد تک ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز جو ہے گود میں ہونا، یہ جو قید ہے بیٹا یہ قید اتفاقی ہے۔ ایک ہوتی ہے قید اتفاقی، ایک ہوتی ہے قید اعتراضی۔ تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، قیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، شرط جن کو کہا جاتا ہے جو شرط کے ذریعے سے کسی کو مقید کیا جاتا ہے، تو ایک ہوتی ہے اتفاقی اور ایک ہوتی ہے اعتراضی۔ اتفاقی کا مطلب بس ایسے ہی اتفاقیہ طور پر اس شرط کو بیان کر دیا گیا ہے، اس حکم کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا۔ سمجھ میری بات؟ اس کو قید اتفاقی کہتے ہیں۔ اور قید اعتراضی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے اعتراض کرنے کے لیے، کسی چیز سے بچنے کے لیے، مطلب خاص طور پر اس چیز کو بیان کرنے کے لیے وہ شرط کو لایا جاتا ہے۔ سمجھ میری بات؟ تو اب یہاں پر اگر قید اتفاقی اس کو لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جو تمہاری ربیبائیں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا وہ تم پر حرام ہے، اب چاہے وہ تمہاری پرورش میں ہوں یا چاہے پرورش میں نہ ہو، یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ قید اتفاقی مانیں۔ اور اگر قید اعتراضی مانتے ہیں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ جو تمہاری پرورش میں ہے بس وہی حرام ہے، اور تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش میں نہیں ہے وہ تم پر حلال ہے۔ سن میری بات؟ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ قید جو ہے قید اغلبی ہے، قید اتفاقی ہے، مطلب جو ہے ربیبہ کے حرام ہونے میں اس ربیبہ کا پرورش میں ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سن میری بات؟ چاہے پرورش میں ہو چاہے پرورش میں نہ ہو، بہر صورت کیا ہے وہ حرام رہے گی۔ سمجھ میری بات؟ یہ بس اغلبی طور پر قید اتفاقی ہے، بطور اغلب بیان کر دیا گیا کہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ عورت کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ عورت ہی کے ساتھ کیا ہے رہا کرتی، مطلب اسی کی پرورش میں رہتی ہے، اس کے شوہر کی پرورش میں۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر کیا ہے اللہ کی حجورکم کو قید لگا دی گئی ہے، ورنہ حرام ہونے کے سلسلے میں اس قید کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس صرف ربیبہ ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ رہے گود میں چاہے وہ نہ رہے۔ سمجھ میری بات؟ دوسری چیز جو ہے اللاتی دخلتم بہن، اس میں دخلتم سے مراد کیا ہے، دخول سے مراد کیا ہے؟ تو جمہور علماء کا مذہب اس میں بھی یہی ہے کہ جمہور سے دخول سے مراد جو ہے جماع ہے۔ میرے رب قدیر عمومی طور پر قرآن پاک کے اندر کیا ہے اس طرح کے کنائے کے الفاظ ہی بیان فرماتا ہے، تو یہاں پر دخلتم بہن میں دخول کا لفظ ذکر کیا گیا اور اس دخول سے جو ہے کنایتاً جماع کو مراد لیا گیا ہے۔ تاہم کئی فقہا کے نزدیک جو خلوت صحیحہ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے دخول اور جماعی کے حکم میں ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو پھر وہ حرام ہونے کے لیے کافی ہے، مطلب عورت سے بھلے ہی دخول نہ کیا جماع نہ کیا لیکن خلوت صحیحہ اگر ہو گئی تو خلوت صحیحہ ہی کو جماع کے قائم مقام مان لیا جائے گا، اور جو احکامات اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ احکامات ثابت ہو جائیں گے۔ جیسے کیا کیا احکامات ہوں گے؟ مثلا ایک حکم یہ ہے کہ اگر جماع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے عدت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، اور
اگر جمع نہیں ہوا تھا تو خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی تو پھر عدت نہیں ہے نا عورت کے اوپر. اگر طلاق دے دیا تو فوراً باہر ہو جائے گی. اسی طرح سے مہر مؤکد ہو جائے گا. اگر دخول ہو گیا ہے یعنی خلوت صحیحہ ہو گئی ہے تو جتنا مہر تھا جو بھی مہر تھا وہ پورا مہر شوہر کو دینا لازم ہوگا. شوہر کے ذمہ پورا مہر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو دے. اور اگر اس سے پہلے ہی جو ہے طلاق واقع ہو گئی جماع سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے پورا مہر واجب نہیں ہوتا ہے. اگر مہر کو متعین کر دیے تھے تو اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا. فنصف ما فرضتم ہے نا. اور اگر مہر کو متعین ہی نہیں کیے تھے تو پھر ایسی صورت میں متعا دینا پڑے گا. وہ 2 جوڑا کپڑا ایسا کچھ آتا ہے. سمجھ میری بات. تو بہرحال یہاں پر دخول سے مراد جو ہے وہ جماع ہے اور جماع ہی کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے. اور ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ جو ہے یہ بھی جماع ہی کے حکم میں ہے. تو بہرحال ربیبہ جو ہے وہ اس وقت حرام ہوگی جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ اس سے دخول ہو جائے یا خلوت صحیحہ پا لیا جائے. اگر اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی مثلا مان لو کہ صرف نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد فوراً اس نے طلاق دے دیا بغیر خلوت کے تو پھر ایسی صورت میں وہ ربیبہ کیا ہے حرام نہیں رہے گی. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات. اسی طرح سے جو ہے ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو لوگ ربیبہ کے حرام ہونے کے لیے اس کی پرورش میں ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور اس شرط کو جو ہے ضروری قرار دیتے ہیں تو ان پر ایک رد یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ کو جو ہے حضرت نوفل اشجعی نام کے ایک صحابی تھے ان کے سپرد کیا تھا پرورش کے لیے. اس کے باوجود سرکار نے فرمایا نا کئی جگہوں پر حدیث میں کہ وہ میرے لیے حلال نہیں وہ میری ربیبہ ہے. تو میری بات تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ربیبہ کا پرورش میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ ایک اتفاقیہ قید ہے. بطور اغلب جو چیز ہوتی ہے اسی کا اعتبار کر لیا گیا ہے نا. دیکھیے کہتے بابن یہ باب ہے اللہ کے اس قول کے بیان میں کہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہوتی ہیں من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے. کہتے وقال ابن عباس الدخول والمسیس واللماس هو الجماع. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں دخول کا لفظ آیا ہوا ہے. اسی طرح سے کئی جگہوں پر مسیس کا لفظ آیا ہے کئی جگہوں پر لمس کا لفظ آیا ہوا ہے. یہ سب کے سب جو ہے جماع کے معنی میں ہیں. ان کو بطور کنایہ ذکر کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. آیت باب کا دوسرا جز بیان فرماتے ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأم حبیبہ لا تعرضن علی بناتکن ولا خواتکن. کہتے اور جس نے یہ کہا کہ اپنے لڑکے کا بیٹیاں جو ہوتی ہیں یعنی اپنی پوتیاں وہ کیا ہے تحریم کے معاملے میں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. مطلب پوتی جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہی کے حکم میں ہوتی ہے نا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ام حبیبہ سے فرمایا تھا کہ لا تعرضن علی بناتکن ولا خواتکن تم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو. تو اس سے مراد خالص بیٹیاں نہیں تھی بلکہ بیٹیاں پھر بیٹیوں کی بیٹیاں ہے نا وہ سب کے سب مراد تھے. سمجھ میں آ رہی بات. کہتی اسی طرح سے وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاء. کہتے اسی طرح سے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے کی جو بیویاں ہوں گی حلائل حلیلت ان کی جمع بیوی کے معنی میں بہویں جو ہوتی ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پوتے کی بیوی جو ہوتی ہے یعنی جس کو کیا کہتے ہیں پوتا بہو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پوتی بہو. بہرحال تو پوتے کی جو بیوی ہوگی وہ کیا ہوگی اپنی بہو کی طرح ہوگی. وہ یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں. اسی طرح سے اپنے پوتے کی بیوی جو ہوگی وہ بھی کیا ہے بہو ہی کی طرح ہوگی. تو جس طرح سے بہو حرام اسی طرح سے پوتا بہو بھی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات. کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں کہ جہاں پر قرآن پاک میں بنات کنہ کہا گیا تو اس کا مطلب صرف ایسا نہیں کہ بیٹیاں ہی صرف حرام ہیں بیٹیوں کی بیٹیاں حلال ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ نیچے تک کا معاملہ ہے. بیٹیاں پھر ان کی بیٹیاں پھر ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں پورا نیچے تک چلے گا معاملہ. کہتے وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ. کہتے اور کیا ربیبہ کہا جائے گا اگرچہ وہ پرورش میں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی. جو اختلاف ہم نے آپ کو بتایا اسی کی جانب اشارہ ہے. کہتے ہیں کیا ربیبہ کہا جائے گا وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ اگرچہ وہ اس کی پرورش میں نہ ہو. یعنی کیا پرورش میں ہونا ربیبہ ہونے کے لیے ضروری ہے یا پرورش میں نہ ہو تب بھی کیا ہے وہ ربیبہ ہی ہے نا. کہتے ودفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیبۃ له الی من یکفلها.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ربیبہ کو جو ہے سپرد کیا تھا اس شخص کے من یکلھا جو ان کی کفالت کرتے تھے. وہ کون تھے؟ حضرت نوفل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں وسمى نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابنتہ ابنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو بیٹا کہا ہے. اپنی بیٹی کے بیٹے کو بیٹا کہا ہے، یعنی اپنے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بیٹا کہا ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ ھذا ابنی سید، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ کیا ہے؟ سردار ہے. تو یہاں پر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو بیٹا کہا ہے، تو پتہ چلا کہ نواسا پوتا یہ سب کے سب بیٹے ہی کے حکم میں آتے ہیں. تو اسی طرح سے نواسی پوتی وغیرہ یہ بھی کیا ہوں گے؟ بیٹی ہی کے حکم میں آئیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان سارے باتوں کو بیان کرنے کے لیے بیٹا ایک ہی حدیث پاک پیش کیے ہیں، وہی حدیث پاک جو آپ لوگ پڑھ چکی ہے، اور یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اسی حدیث پاک سے ثابت ہو جائیں گی. کہتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب عن ام حبیبہ قالت قلت یا رسول اللہ هل لك في بنت ابی سفیان. ہم سے حدیث بیان کے حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ان کے والد گرامی سے، اپنے والد گرامی حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت زینب جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، ہے نا. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك في بنت ابی سفیان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت ابو سفیان کی بیٹی میں جو ہے کیا کہتے ہیں توجہ رکھتے ہیں، کیا آپ دلچسپی رکھتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی میں؟ قال، سرکار نے فرمایا کہ فافعل ماذا. جب انہوں نے اس طرح سے سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کروں میں، مطلب میں کیا کروں، کیا دلچسپی رکھنے کا مطلب کیا ہے، کیا کروں میں؟ قلت تنکح، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ تنکحو، آپ نکاح کر لیجئے، یہ ہے مضارع کا صیغہ امر کے معنی میں. قال، سرکار نے فرمایا کیا تحبینا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں جو ہے ان سے نکاح کر لوں؟ آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، مطلب آپ مجھے طلاق دے کر کے ان سے نکاح کر لیں، یہ میری مراد بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ہونے میں جو میرے ساتھ شرکت کرے اختی، وہ کون ہو؟ میری بہن ہو، پسند میری. تب سرکار نے فرمایا کہ انہا لا تحل لی، کہ بے شک وہ میرے لیے حلال نہیں. ایک ساتھ غنی انکا تخطب درۃ بنت ابی سلمہ، کہتی ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ جو ہے درہ بنت ابا یخطبو کا معنی منگنی بھیجنا، نکاح کا پیغام بھیجنا. مجھے اب درہ بنت ابو سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. قال ابنت ام سلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ام سلمہ کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ان کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ قلت نعم، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ہاں، میں نے کہا ہاں. قال، سرکار نے فرمایا کہ لو لم تکن ربیبتی ما حلت لی، میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی کیا ہے وہ میرے لیے حلال نہ ہوتی. سمجھ میری بات؟ کیوں؟ کہتے ارضعتنی و اباہا سویبۃ، مجھے اور اس کے والد کو یعنی حضرت ابو سلمہ کو سویبہ نے کیا ہے دودھ پلایا ہے، تو وہ میری رضائی بھتیجی بھی ہوئی. تو حرمت جو ہے دو جہت سے ہے یہاں پر، ایک ربیبہ ہونے کی وجہ سے اور ایک رضائی بھتیجی ہونے کی وجہ سے. پھر سرکار نے فرمایا کہ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، تو تم لوگ ہرگز مجھ پر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو پیش نہ کرو. سمجھ آگے بیٹا بات؟ وقال لیث حدثنا ہشام درۃ بنت ام سلمہ، اور لیث کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ کہتے ہیں کہ درہ بنت ام سلمہ ہے نا، یعنی یہ جو ربیبہ تھی ان کا نام درہ بنت سلمہ تھا، بنت ابو سلمہ تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زینب بنت ابو سلمہ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درہ بنت ابو سلمہ تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کیا ہوں؟ الگ الگ ہوں، دونوں کے دونوں ربیبہ ہوں. بہرحال بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ حضرت
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبیبہ قالت. ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب زہری سے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے انہیں خبر دی کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ جو تھے ابو سلمہ، انہوں نے ان کو خبر دی. کس کو؟ حضرت عروہ بن زبیر کو خبر دی. کیا خبر دی؟ کہ حضرت ام حبیبہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ انکح اختی بنت ابی سفیان. حضرت ام حبیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی سے جو میری بہن ہے ان سے نکاح فرما لیجئے. سرکار نے فرمایا کہ وَتُحِبِّينَا، ہاں تو کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ قالت، انہوں نے کہا کہ نام، ہاں، لست لک بمخلیۃ، لیکن میں آپ کو ترک کرنے والی، آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. وَأُحِبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں جو میرے ساتھ شرکت کرے وہ میری بہن ہو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك لا يحل لي، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جمع بین الاختین جو ہے وہ جائز نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ انا لنتحدث انک تريد ان تنکح درۃ بنت ابی سلمۃ، کہتے ہیں کہ فواللہ، قسم خدا کی، ہم یہ بات چیت کر رہی تھی، یعنی ازواج مطہرات ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ آپ جو ہے حضرت درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. قال، سرکار نے فرمایا کہ بنت ام سلمہ تھا، ام سلمہ کی بیٹی. فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں. قال، سرکار نے فرمایا فواللہ لو لم تکن فی حجری ما حلت لی، قسم خدا کی اگر وہ میری گود میں نہ ہوتی، میری پرورش میں نہ ہوتی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی. کیوں؟ کہتے انہا لبنۃ اخی من الرضاعہ، اس لیے کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہیں، ہے نا، میرے بھائی کی، رضائی بھائی کی بیٹی، رضائی بھتیجی ہے. ارضعتنی و ابا سلمۃ ثویبۃ، مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو جو ہے ثویبہ نے دودھ پلایا ہے. فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، تو ہرگز تم مجھ پر جو ہے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو کیا ہے پیش نہ کرو. اس حدیث پاک کے ذریعے سے جمع بین الاختین کی حرمت ثابت ہوتی ہے. اب آگے چل کر کے بیٹا یہ بتائیں گے کہ جو ہے جمع بین الاختین سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کریں، بلکہ ہر ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہے جس میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کریں تو دوسری اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے. دونوں طرف سے یہ حرمت، دونوں میں سے کسی کو بھی اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری والی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے نا. اب اس کو انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں. ہاں جی آپ جان لوگ